بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن کا کوئی شمار اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان نعمتوں کے اندر ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں زندگی عطا فرمائی، جس زندگی کے دوران وہ دنیا کی دیگر نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ دنیا کے بعد جو زندگی، اصل زندگی آنے والی ہے، ان میں لامحدود نعمتوں کے حاصل کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ یہ زندگی اور حیات اور دنیا میں وقت گزارنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک احسان، ایک عطا اور اس کا انعام ہے، جو اسی کی طرف سے بندوں کو عطا فرمایا گیا ہے، اور اس کے اندر اس کو تصرف کرنے کا اور اپنے منمانہ طریقے سے اس کے اندر عمل دخل دینے کا انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ خود اس کا مالک ہے، اور اس زندگی کے دوران جتنی دوسری نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس طریقے سے دنیا کے اندر عطا کردہ ہر ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کل محشر کے میدان میں حساب لے گا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کا بھی حساب لے گا۔ آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے اندر پورے انسانیت کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ زندگی اس کی اپنی زندگی ہے، جیسے چاہے اور جہاں چاہے اس کو گزارے، اور اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں اس کو حاصل ہیں، یہ سب اس کی کمائی اور اس کا کسب ہے، اس نے اپنی محنت سے اس کو حاصل کیا ہے، لہٰذا اپنی پوری ملکیت تصور کرتے ہوئے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ جیسے چاہے اس کے اندر تصرف کرے، جیسے چاہے عمل دخل کرے، جیسے چاہے اس کو خرچ کرے، جیسے چاہے اس کو حاصل کرے، وہ مکمل طریقے سے اپنے آپ کو با اختیار سمجھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی کوئی بھی چیز اس کی اپنی نہیں ہے،
نہ اس کی زندگی اپنی ہے، نہ اس کی موت اپنی ہے، نہ اس کی سانس اپنی ہے، نہ دنیا میں حاصل ہونے والی کوئی ایک چیز بھی اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور یہ زندگی جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے جس کو گزارنے کا دستور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمارے سامنے پیش فرما دیا کہ اس زندگی کو ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ یہ زندگی جس چیز سے باقی رہتی ہے، یعنی انسان کا وجود دنیا میں جس چیز سے رہتا ہے وہ روح ہے۔ روح کو چھوڑ کر جتنی چیزیں دنیا کے اندر آج موجود ہیں، یعنی انسانی اعضاء کے اندر اس کا ہاتھ ہے، اس کا پاؤں ہے، اس کی آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دل، دماغ، گردہ اور بدن کے دیگر اعضاء، ہر چیز کے اوپر آج سائنس ریسرچ کر رہا ہے اور ایک نتیجے پر پہنچ رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ کب تک کام کر سکتا ہے، اس کے بارے میں تخمینہ سب کچھ آج جو ہے تو اس ترقی کے زمانے کے اندر سائنس اس کے بارے میں اندازہ لگا دیتا ہے کہ آدمی کا یہ اعضاء خراب ہو رہا ہے، ایک تخمینہ لگا دیتا ہے کہ اس کا دل کب تک کام کرے گا، اس کا پھیپھڑا کب تک کام کرے گا، اس کا دماغ کب تک کام کرے گا، انگلی کے اندر زخم ہو گیا تو کب تک یہ کام کرے گی، کب تک خراب ہو جائے گی، سارے اندازے آج کر لیے جاتے ہیں اور کم و بیش ویسا ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ روح جس کا تعلق انسانی بدن کے ساتھ قائم رہتا ہے، اس پر آج تک کوئی ریسرچ نہ ہو سکا ہے، نہ قیامت تک اس پر کوئی ریسرچ ہو سکے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی شکل و صورت اس دنیا کے اندر انسانوں کے سامنے موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، یسألونک عن الروح، روح کیا ہے؟ تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو روح ہے، جب تک اس روح کا تعلق انسانی بدن کے ساتھ قائم ہے، انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ آدمی ہے، اور جب اس روح کا تعلق بدن سے کٹ جاتا ہے تو اس کو لاش کہہ دیتے ہیں، یعنی لا شے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں فکر کی جاتی ہے کیسے اس کو اس گھر سے نکالا جائے، کیسے اس کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے، کیسے اس کو ختم کر دیا جائے، وہ لاشیں بن گیا۔ یہ جو زندگی ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر قدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کا ہمیں دنیا کے اندر ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی زندگی کی حفاظت کی بھی تعلیم دی ہے اور اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کی بھی تعلیم دی ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں بھی فکر کرے اور اپنی زندگی کے بارے میں بھی فکر کرے کہ اپنی زندگی کی حفاظت کیسے ہوگی، اپنے جان کی حفاظت کیسے ہوگی، اپنی صحت کی حفاظت کیسے ہوگی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی علاج کرایا ہے اور امت کو بھی علاج کرانے کی ترغیب دی ہے کہ اگر کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس بیماری کا مناسب حد تک علاج کرے، مناسب طریقے سے اس کا علاج کرے اور اس سے شفایابی کی شکل و صورت بنائے اور اس کی کوشش کرے۔ حتیٰ کہ بعض صورتوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں سے بھی علاج کرانے کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی حلال طریقے سے علاج کی صورت نہیں بن رہی ہے اور ڈاکٹروں نے یہ تجویز کر دیا ہے کہ حرام ہی کے ذریعے اس کا علاج ممکن ہے، تو بعض صورتوں کے اندر حرام کے ذریعے علاج کی بھی اجازت دی ہے۔ یہ انسانی زندگی کی اہمیت ہے۔ اور دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی حفاظت کے پیش نظر انسان کو اپنے غذا کے اندر ایسی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنے کی ترغیب دی جو اس کی جان کے لیے اور اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اس سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ فقہا نے یہ عبارت لکھی، یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس چیز کے کھانے سے انسانی جان کو مضرت پہنچتی ہو، جن نباتات کے کھانے سے انسانی جانوں کو مضرت پہنچتی ہو، فرمایا کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جن چیزوں کے کھانے سے انسان کی عقل ختم ہو جائے، فرمایا کہ ان کا کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ کس چیز کے پیش نظر؟
انسانی زندگی کی حفاظت کے پیش نظر کہ انسان کی زندگی کی ایک اہمیت ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ آج اس ماحول کے اندر، مغرب کے اندر تو یہ عام طور سے معاشرتی نظام کے درہم برہم ہونے کی وجہ سے ایک رواج چل پڑا ہے کہ خودکشی کرنے کو کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بہت سارے مغربی ممالک کے اندر یہ قانون بن چکا ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی سے عاجز ہو گیا، اپنی بیماری کے اندر مبتلا ہے جس سے وہ نجات نہیں پا رہا ہے، تو اس کے لیے وہاں پر یہ قانون ہے کہ کوئی مہلک انجیکشن لگوا کر، کوئی ہلاک کرنے والا انجیکشن لگوا کر اپنی جان کو ختم کر دے۔ اسی طریقے سے بعض ممالک کے اندر قانون ہے کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار سخت بیماری کے اندر مبتلا ہے اور اس سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کے ورثہ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اس کو رحم کے جذبے سے اس کو قتل کر دیں، کہ جس تکلیف کے اندر مبتلا ہے اس تکلیف سے نجات پالے، اس کو قتل بجذبہ رحم کے نام سے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ مغربی ممالک کے اندر چل رہا ہے، اور اب دھیرے دھیرے پوری دنیا کے اندر یہ رواج پا رہا ہے کہ خودکشی کو کوئی قابل جرم اور کوئی ایسی قابل مذمت شے نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ تصور ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر ہم پریشان حال ہیں، کوئی ہماری سننے والا نہیں، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اس سے نجات کی صورت نہیں ہے، تو فرمایا کہ خودکشی کر لو، اس سے نجات پا جائیں گے۔ خودکشی سب سے پہلے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز حرام کی ہے اس چیز کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے جو آیت پڑھی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنی جانوں کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو، اپنے آپ کو خود سے ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو خود سے مت مارو۔ اور بے شمار حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کے اوپر وعیدیں سنائی ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لے، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لے تو وہ قیامت تک، برزخ میں قیامت تک اپنے آپ کو ہمیشہ پہاڑ سے گرا کر ہلاک کرتا رہے گا، اس کو یہ تکلیف ہمیشہ پہنچتی رہے گی۔ کوئی اپنے آپ کو آگ میں جلا کر ہلاک کرے گا، وہ ہمیشہ آگ کے اندر جلتا رہے گا۔ کوئی اپنے آپ کو نیزہ مار کر ہلاک کرتا رہے گا، وہ برابر مرنے کے بعد اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ کوئی اپنے آپ کو پھانسی کا پھندا لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے، وہ برابر اپنے آپ کو ہمیشہ پھانسی کا پھندا لگا کر ہلاک کرتا رہے گا اور اس تکلیف کے اندر مسلسل مبتلا رہے گا۔ یہ جو تصور ہے کہ تھوڑی دیر کی تکلیف کے بعد ہم نجات پا جائیں گے، یہ نجات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس تکلیف کے اندر اپنے ہاتھوں جھونکنا ہے، اپنے ہاتھوں اس کے اندر مبتلا کرنا ہے۔ یہ ایک عظیم گناہ ہے، زبردست گناہ ہے۔ ایک صحابی حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک ساتھی تھے، وہ ہجرت کر کے دوسرے مقام کے اوپر گئے اور وہاں پر ان کے ساتھی کو ہاتھ کے اندر کوئی تکلیف ہو گئی، انگلی کے اندر کوئی تکلیف ہو گئی اور وہ کسی طریقے سے درست نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے اپنی انگلی کو اتنے حصے کو کسی چیز سے کاٹ دیا، کسی اوزار سے، کسی ہتھیار سے انگلی کو کاٹ دیا۔ انگلی کے کاٹنے کے بعد یہ ہوا کہ انگلی کے کوئی نس کٹ گئی اور خون نہیں رک رہا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے، اسی کے اندر ان کی جان چلی گئی، ان کی تجہیز و تکفین کر دی گئی۔ خواب میں حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہجرت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، ہجرت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ لیکن اس خواب میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جس ہاتھ کی انگلی انہوں نے کاٹی تھی وہ ہاتھ کسی چادر کے نیچے وہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس ہاتھ کا کیا معاملہ ہے جو ڈھکا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معاملہ چھوڑ دیا، میں اسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ خواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس اذیت سے بھی نجات دے دیں۔ اسی طریقے سے کئی واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی کے اندر مبتلا کر دیا۔ آج یہ خودکشی کا رجحان دنیا کے اندر کیوں بڑھ رہا ہے؟ خودکشی کرنا یہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار کی ایک صورت ہے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس سے ہم فرار پا رہے ہیں،
اور اسلامی مزاج سے ناشناس ہونا، اس کو نہ جاننا، اور ایمان کی جو کمزوری ہے اس کے اندر مبتلا ہونا، یہ ساری اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، تین طرح کے حالات انسان کے اوپر آنے والے ہیں، یعنی تین طرح کی دنیا ہے۔ ایک تو یہ دنیا ہے جس کے اندر ابھی ہم موجود ہیں، اور ایک دنیا جنت کی ہے اور ایک دنیا جہنم کی ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جانے والے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں صرف اس کو آرام ہی آرام ہوگا، وہاں تکلیف کا کوئی گزر نہیں ہے، تکلیف کے بارے میں کوئی خیال بھی وہاں نہیں ہوگا، ہر طرح کا اس کو صرف آرام حاصل ہوگا۔ اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، کرب اور مصیبت ہی مصیبت ہے، وہاں پر کسی طرح کی راحت اور سکون اور عافیت کا کوئی گزر نہیں ہے، وہاں جانے والا ہر لمحہ تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر دونوں طرح کے حالات ہیں۔ انسان کبھی خوشی کے ماحول کے اندر ہے، کبھی غم کے اندر مبتلا ہو گیا، کبھی عافیت ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی تنگ دستی ہے، کبھی مالی فراوانی ہے، کبھی غربت ہے۔ یہ تمام حالات دنیا کے اندر آتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کے اندر، جو ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ سے گزر کر ہمیں اس دنیا کے اندر جانا ہے۔ اور اسی امتحان گاہ کے اندر ہر طرح کے حالات آتے ہیں جس کے اندر انسان سخت تکلیفوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور ان سخت تکلیفوں کے اندر انسان کو جو مبتلا کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایمان والوں کو جو مبتلا کیا جاتا ہے، فرمایا کہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اگر گناہ ہیں تو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اگر وہ اس پر صبر کرے، اور اگر کوئی نیک بندہ ہے اور وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور اتنے بلند درجات تک وہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی مومن کو پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھ جائے گا اور وہ اس کے اوپر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کو اس پر بھی اجر دیا جائے گا۔ اگر کسی کو دنیا کے اندر ایک دن کا بخار آ جائے، اس کے اوپر وہ صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کو اجر دیں گے۔ اور جو بے شمار مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو اور اس کے اوپر وہ صبر کرے اور اپنے ایمان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں کہ حالات کو لانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور حالات کو دور کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حالات کی درستگی کی امید رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرے، اللہ سے عاجزی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو درست کریں گے، اور صبر کا دامن پکڑے رہیں۔ اور اگر اسی حالات کے اندر اس کی زندگی گزرتی چلی گئی، اسی چکی کے اندر وہ پستا رہا اور انہی حالات اس کا انتقال ہو گیا، تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کو ایک ایک جو تکلیف پہنچی ہے، اس کو جو ایک ایک آنسو کا جو قطرہ گرا ہے، اس کو جو کوئی ضرب پہنچی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، دل سے کوئی آہ نکلی ہے، سب پر اللہ تبارک و تعالی اس کو عظیم الشان اجر دیں گے۔ لیکن کسی موقع کے اوپر جانے کے بعد اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لے اور ان تکلیف سے نجات پانے کی اس طریقے سے، یعنی حرام طریقے سے اس کی کوشش کرے، کہیں پر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں کس پس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ حضرات کو وہ سب معلوم ہے کہ ابھی غالباً احمد آباد کے اندر جو واقعہ پیش آیا، عائشہ عارف خان کا جو واقعہ ہوا، وہ یعنی ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے، انتہائی دلدوز واقعہ ہے کہ اس لڑکی نے کس طریقے سے یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر خودکشی کی۔ وہ کن حالات سے گزری ہوگی وہ خود جاننے والی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے صحیح قدم اٹھایا یا کیا کیا، اس لیے کہ اس کی خودکشی کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کی طرف سے بہت سارے تبصرے کیے گئے کہ اس نے جو قدم اٹھایا اس کا قدم درست تھا یا اس کا قدم درست نہیں تھا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ خودکشی کرنے کی کسی بھی درجے میں کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نکاح کے بعد جو حالات اور رشتہ داریاں بگڑتی ہیں، کیوں بگڑی وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے نکاح کرنے کے پہلے جو ہماری جو ذمہ داریاں تھیں
جو کفو کا مسئلہ تھا، جو برابری کا مسئلہ تھا اور نکاح کو سنت طریقے سے جو کرنے کی ضرورت تھی، ہم نے اس کو پامال کیا اور اس کے اندر کیا کرنا چاہیے تھا وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر نکاح ہم نے کسی بھی طریقے سے کر دیا، اس کے بعد آپس کے اندر نا اتفاقی ہے، نہیں نبھ رہی، ایک دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس کا بھی مناسب طریقے سے حل نکالنے کا طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر پوری تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ دونوں خاندان والے کسی بڑے کو بیٹھا کر اس کے صلح صفائی کی کوشش کریں، آپس میں نباہ کی کوشش کریں۔ نباہ نہیں ہو رہا ہے، آخری کوئی درجہ ہے تو طلاق کی صورت ہے، خلا کی صورت ہے، آپس میں الگ ہو جانے کی صورت ہے، ہلاکت اور خودکشی کرنے کی کسی بھی طرف سے کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد اس پر بہت سارے تبصرے یہ کیے گئے کہ وہ عورت یعنی عائشہ عارف خان نے جو قدم اٹھایا یا جو بھی اپنے آپ کو ہلاکت اور مبتلا کرتا ہے، اس کے بارے میں تبصرہ کیا گیا کہ وہ جہنمی ہے۔ جہنم ہونے کا فیصلہ اس کے اوپر سنا دیا گیا۔ اس کے والدین کی تربیت کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا کہ لڑکی بھی جہنم میں جائے گی، اس کے والدین بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ جہنمی ہونے کا فیصلہ ان کے اوپر چسپاں کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اخبارات کے اندر اس طرح کے مضمون مسلسل آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، کون جہنمی ہے کون جنتی ہے اس کا فیصلہ کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ جو عمل کیا گیا یہ عمل گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، ایک سخت گناہ ہے۔ ہم اس سے ڈر سکتے ہیں، دوسروں کو ڈرا سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس گناہ کے ارتکاب کرنے والے کے بارے میں ہم فیصلہ کر دیں کہ جہنم میں جائے گا، اس کے ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارحم الراحمین ہے، وہ کسی بڑے سے گنہگار کو اپنے دریائے عفو و کرم سے معاف کر دے، یہ اس کی شان بے نیازی ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ انتہائی جسارت کی بات ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، اس کا یعنی اس کے والدین جہنمی ہیں۔ ہمیں کیا اختیار ہے؟ ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ یہ فیصلہ کرنا گویا کہ خدائی، اپنے آپ کو خدائی فیصلے کے برابر کرنا ہے۔ جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، اس کا مختار کل اللہ تبارک و تعالی، وہ مالک یوم الدین ہے، اس کا فیصلہ وہ کرے گا، ہمیں اس کا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگ، اس سلسلے میں ایک اور بات عرض کرنی ہے کہ یہ ساری چیزیں آج ہمارے ذہنوں کے اندر ایک تو ایمانی کمزوری کی بنیاد پر آ رہی ہیں کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جس درجے کا یقین ہونا چاہیے اس درجے کا یقین نہیں ہے، اور دینی تعلیمات سے ہماری دوری ہے۔ ایک تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، دوسرا اس چیز کو پانی کہاں سے مل رہا ہے، یہ چیز کہاں سے معاشرے کے اندر مضبوط ہو رہی ہے، اس اقدام کے اوپر کہاں سے حوصلہ ملتا ہے کہ انسان اس طریقے کا قدم اٹھائے۔ فرمائے اس اقدام کے اوپر جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں، جو تجزیہ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ بات نکل کر آئی ہے کہ اس اقدام کے اوپر قدم اٹھانے کی ہمت آج جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو سیریل دکھائے جا رہے ہیں اس کے اندر ناجائز محبت اور اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کی مخالفت کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپس میں نہیں نپتی تو ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوا جاتا ہے اور خودکشی کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں ہو رہی ہیں اور پوری دنیا کے اندر دکھائی جا رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل اس کی گرویدہ ہے اور ہر لائن کے اندر اس کی نقالی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ پانی ہمیں وہاں سے مل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑے وقت کے گزارنے کے لیے سامان مہیا کر دے، کوئی سیریل دیکھ لیا، اس سے کیا پیغام ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو رہا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر کیا چیز پنپ رہی ہے، ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، ہم نے کبھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آج دنیا بھر کے جو گیم، ویڈیو گیم، جو یہ PUBG گیم اور فری فائر گیم اور طرح طرح کے گیم ہیں، اس سے کیا ذہنیت بن رہی ہے، کبھی ہم نے اس کو سوچا؟ ہم نے موبائل تھما دیا، کوئی PUBG گیم میں لگا ہوا ہے پاگلوں کے طریقے سے، کوئی دوسرے گیم میں لگا ہوا ہے، اس سے یعنی جنگی ذہن بن رہا ہے کہ انسان کے دوسرے کی جان کی اہمیت اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر دوسروں کو مار رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں، دوسروں کی جانوں کی اہمیت ختم ہو گئی اور اس کو مواد وہیں سے ملا کہ اس کے اندر وہ مار رہا ہے اور مارنے کے اوپر اس کا کوئی خیال بھی نہیں کہ ہم کسی انسان کو مار رہے ہیں، وہ وہاں سے اس کو پانی مل رہا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کے اوپر ہمیں ابھی سے نگرانی کرنی پڑے گی کہ ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں اور کیا چیزیں اور کیا مواد ہمارے ذہنوں کے اندر جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے
ایک تو ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرے اور اپنے نسل نو کی فکر کریں کہ وہ کس ماحول کے اندر زندگی گزار رہی ہے، ہم نے اس کو جو چھوٹا سا کھلونا تھمایا ہے اس کے اندر وہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس سے کیا تربیت ان کو حاصل ہو رہی ہے، اس کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا